الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو تقسیم ترکہ پر مقدم ہے، یعنی وراثت تقسیم بعد میں ہوگی اور پہلے ان تین چیزوں کا اہتمام ہوگا۔ ان کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہے اس میں میراث جاری ہوگی۔ اگر میت کا ترکہ انہی چیزوں میں ختم ہو جائے تو وارثوں کو کچھ نہ ملے گا، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز تجہیز و تکفین اور وصیت، یعنی میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا خرچہ اور قرض کا جسے کہیں کہ ادائیگی، اور پھر وصیت۔ میت کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ لیا جائے گا، مگر یہ کام نہایت سیدھے سادے شرعی طریقے سے سنت کے مطابق اور میت کی حیثیت کے موافق کیا جائے، یعنی کفن کے کپڑوں کی تعداد سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح غسل دینے والی کی اجرت اور دیگر سامان وغیرہ بھی اسی طرح حسب حیثیت متوسط درجے کا کیا جائے۔ عورت کا اگر شوہر موجود ہو تو عورت کا کفن اس کے ذمے واجب ہے، عورت کے ترکے میں سے اس کا خرچ نہ لیا جائے۔ اگر شوہر نہیں تو مرنے والے کے ترکے اور مال میں سے خرچ کر دیا جائے۔ جب تجہیز و تکفین کے خرچ سے کچھ مال بچے تو میت پر قرض ہو تو اب پہلے قرض ادا کیا جائے۔ اول وہ قرض جو صحت میں یعنی مرض الموت سے پہلے میت کے اقرار سے ثابت ہوا یا گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوا، وہ قرض جس کا قرض مرض الموت میں میت نے اقرار کیا، مثلا کہا کہ فلاں شخص کا اس قدر روپیہ میرے ذمے واجب ہے، یا میں نے اس کی فلاں شے ضائع کر دی تھی، اس کی قیمت میرے ذمے ہے۔ یہ صرف میت کا اقرار ہی اقرار ہو، گواہوں سے یہ قرض ثابت نہ ہو۔ مرض الموت سے مراد وہ مرض ہے جس میں مریض کی وفات ہو جائے۔ اگر مریض پرانا بیمار ہو تو اس سے مراد وہ وقت ہے جب مرض میں تیزی آئی جو موت کا سبب بنی۔ اگر تجہیز و تکفین کے بعد باقی مال دونوں قسموں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہے تو بلا تکلف دونوں قسموں کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ ابتداء اسلام میں وصیت فرض تھی، یعنی اپنے اختیار سے والدین رشتہ داروں کے لیے اپنے مال میں سے حصے مقرر کر جانا ہر صاحب مال شخص پر واجب تھا۔ ابتداء اسلام میں وصیت فرض تھی، یعنی اپنے اختیار سے یہ کہہ دینا کہ والدہ کو اتنا دے دینا، والد کو اتنا دے دینا، اور فلاں میرے رشتہ دار کو اتنا دے دینا، یہ ایسا کرنا واجب تھا ابتداء اسلام میں۔ یہ حکم پھر ختم ہو گیا، اللہ نے خود ہی حصے مقرر فرما کر مال کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا اور وراثت کے تفصیلی احکامات آ گئے، لیکن 1/3 میں اب بھی بندے کا اختیار باقی رکھا تاکہ اس وقت نیکی کی راہ میں خرچ کر کے کچھ کا ثواب کما سکے، یا اپنی کسی غیر وارث رشتہ دار کو کچھ دینا چاہے تو اس 1/3 میں سے دے سکتا ہے۔ یعنی وصیت پہلے تو واجب تھی اور وصیت وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو مرنے والے کے ذمے لازم تھا کہ اپنے مال کے بارے میں اسے اختیار تھا کہ اپنے ابا کے لیے یا اماں کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے حصے مقرر کر سکتا ہے۔ لیکن جب شریعت نے خود ہی اس کے حصے بتا دیے تو اب اسے اختیار صرف 1/3 مال میں سے ہے، اس میں یہ وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت اس شخص کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو میت کے وارث نہ ہو۔ اگر وارث کے لیے وصیت ہوگی پھر غیر معتبر ہوگی، یعنی اگر یوں کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو یا میری بیوی کو، یا بیوی جاتی یوں کہہ دے میرے شوہر کو اتنا دے دیا جائے تو یہ وصیت قابل اعتبار نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی وارث عاقل بالغ ہو اور پھر اس کی اجازت دے دے اور اس کو منظور کر لے تو ٹھیک ہے، وہ وارث کا حق ہے، اسے حق ہے کہ وہ اگر وصیت کی اجازت دے دے، ورثاء کے لیے بھی اس کی پھر گنجائش ہے۔ کسی شخص کے بیٹے ہوں اور یتیم پوتی بھی ہوں،
جو امداد کے مستحق ہوں، تو چونکہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہوتے، اس لیے یہ شخص اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے۔ یعنی ایک بیٹے کا دنیا سے انتقال ہو گیا، ایک بیٹا باقی ہے، لیکن جس کا بیٹا باقی ہے، جس کے بیٹے باقی ہیں، تو ظاہر ہے وہ وراثت کے حقدار نہیں ہے۔ اب وہ پوتے جو ہیں، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہو سکتے، لیکن شریعت نے ایک حصہ ایسا رکھا ہے جس میں غیر ورثاء کے لیے آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر ظاہر ہے اگر دونوں بھائی موجود ہیں تو پھر تو موجود ان دونوں کو ملے گا، لیکن ایک کا انتقال ہو چکا تو انتقال ہونے کے بعد اب اس کی اولاد کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، البتہ شریعت نے 1/3 ایک ایسی چیز رکھی ہے جس میں یہ خوب اپنی چاہت کے مطابق اور جس کو اس موقع کے مناسبت سے جسے کہیں کہ ضرورت پوری کرنا چاہتا ہو، یہ شریعت نے اسے حق دیا ہے اور آسانی رکھی ہے۔ جب وصیت کر دی اور عام طور سے لوگوں کو معلوم ہو گئی یا گواہ موجود ہیں، تو انکار کرنے سے وصیت باطل نہ ہوگی، یہ کہنا معتبر نہ ہوگا کہ میں نے وصیت نہیں کی۔ البتہ اگر یوں کہے کہ میں اس وصیت سے رجوع کرتا ہوں یا اسے جاری کرنا نہیں چاہتا، اس وصیت کو تبدیل کر کے دوسری وصیت کر دے، تو پہلی وصیت باطل ہو جائے گی، گویا کہ کی ہی نہیں تھی۔ جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے، اس کو اس طرح وصیت باطل کرنے کا پورا حق ہے اور اسے پورا اختیار ہے، اپنی وصیت میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں کوئی ایسا کام کرے جس سے معلوم ہو کہ وصیت سے پھر گیا ہے، تب بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ مثلا ایک زمین کسی کے لیے وصیت کی تھی، پھر اسی زمین میں اپنا مکان بنا لیا، یا کپڑے کے تھان کی وصیت کی تھی، پھر اس کو فروخت کر دیا، ان صورتوں میں سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی وصیت سے پھر گیا اور اس نے اپنی وصیت میں تبدیلی کر دی۔ صغر سنی یعنی وہ امور جو آدمی کو میراث سے محروم نہیں کرتے، یعنی کم عمر ہونے سے میراث کے حصے میں کچھ کمی نہیں آتی کہ یہ چھوٹا بیٹا ہے اور یہ بڑا بیٹا ہے، اس لیے بڑا بیٹے کو زیادہ ملنا ہے، چھوٹے کو کم ملنا ہے۔ نانا، اگر دونوں بیٹے ہیں، چاہے ایک دن کا پیدا ہونے والا بچہ ہے اور دوسرا بیٹا 50 سال کا ہے، تو وراثت میں دونوں برابر ہیں، وراثت میں دونوں برابر ہیں۔ البتہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور جو بعد میں بہت اختلاف اور انتشار کا باعث بنتی ہے، کہ جب اولاد اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتی ہے تو اس شریک ہونے کی کوئی حیثیت مقرر نہیں ہوتی۔ بظاہر تو یوں ہوتا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ کاروبار میں بطور معاون کے شریک ہے۔ اب جب معاون کے شریک ہے اور وہ مثلا 30 سال سے باپ کے ساتھ شریک ہے معاون، اور آج بیٹا پیدا ہوا اور یہ 30 سال میں ساتھ کام کر رہا، تو باپ کے انتقال کے بعد دونوں برابر ہیں وراثت میں۔ اب وہ کہے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے اور میں نے تو باپ کا سارا کاروبار چلایا ہے، تو میاں یہ تو غلطی شریعت آپ ہی کی ہے کہ آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں مقرر ہوئی کہ آپ کی حیثیت کاروبار میں کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یا تو اس کی زبردست تنخواہ مقرر کرے تاکہ جتنی لمبی مدت وہ ساتھ شریک ہے وہ اپنا حصہ لیتا رہے، یا اسے پھر کاروبار میں حصہ دار بنا دے، کچھ شیئر اس کے مقرر کر لے، چاہے 1% چاہے 1.5%، وہ شریک کر لے، اس میں شریک ہو جائے، تاکہ کل یہ جھگڑا کھڑا نہ ہو کہ میاں میں نے تو اتنے سال ساتھ کام کیا، یہ سارا کاروبار باپ کے ساتھ میں نے ہی ساری محنت کی ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے اور آج ایک 30 سال سے میں کام کر رہا ہوں، دونوں برابر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس میں بہت بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں 40 سال سے ساتھ تھا، میں 20 سال سے ساتھ تھا، یہ بچہ تو کل کا پیدا ہوا، اس کی عمر ہی کیا ہے، یہ تو پڑھتا ہی تھا. تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی کاروبار میں شریک ہے اس کی ایک جسے کہیں کہ حیثیت مقرر ہو. آیا وہ کسی شیئر میں شریک ہے یا اس کی تنخواہ مل رہی ہے؟ ظاہر اگر اس کو تنخواہ مل رہی ہے تو 30 سال اگر اس نے کام کیا 30 سال کی تنخواہ بھی تو اٹھائی ہے، 30 سال کی تو تنخواہ بھی اٹھائی ہے. لیکن اگر اس کی تنخواہ بھی مقرر نہیں، شیئر بھی مقرر نہیں، تو پھر اس کو پھر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میں حصہ زیادہ لوں گا اس لیے کہ میں اتنے عرصے تک کاروبار میں شریک تھا. نا اب دونوں برابر ہیں، چاہے بچہ 1 سال میں 1 دن کا ہے اور چاہے 30 اور 35 سال کا ہے، دونوں برابر ہو گئے. تو کم عمری ہونے سے میراث کے حصے میں کچھ کمی نہیں آتی. میت کا ایک بیٹا جوان ہو اور عاقل فاضل ہو، دوسرا 3 روز کا شیر خوار بچہ ہو، دونوں کے میراث میں برابر کا حصہ ملے گا، دونوں کے نکاح میں برابر کا حصہ ملے گا. نکاح ثانی کر لینے سے عورت اپنے پہلے شوہر کی میراث سے محروم نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح ثانی کوئی جرم نہیں. جو لوگ نکاح ثانی کو عار سمجھ کر جس کی وجہ سے عورت کو شوہر کی میراث سے محروم کر دیتے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی. اب شوہر کی شادی مرنے کے بعد اگر اس نے شادی کر لی ہے تو وہ شوہر کے مال میں حصے دار ہوگی، اس خیال سے کہ تو دوسرے گھر چلی گئی ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو بھائی یہ تو اس کا حق ہے، اور یہ حق اسے شریعت نے دیا ہے. شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ میراث سے محروم نہیں ہوگی، اسے اپنے شوہر کا حق ملے گا. اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے یہ اسی کی بیوی تھی، جب اس کا انتقال ہوا اب اس کی بیوی نہ رہی، دوسرا نکاح کرنے کا اسے حق حاصل ہے. نکاح ثانی کی وجہ سے یہ عورت اپنے شوہر کی میراث سے محروم نہیں ہوگی. نافرمان ہونے کی وجہ سے کوئی شخص میراث سے محروم نہیں ہو سکتا. اگر ایک بیٹے نے باپ کی تمام عمر خدمت کی اور دوسرا بیٹا کبھی پاس بھی نہ پھٹکا بلکہ رنج پہنچاتا رہا تب بھی دونوں بیٹے برابر کے مستحق ہوں گے، اگرچہ میت نے زبانی یا تحریری کارروائی سے اس کو عاق اور محروم بھی کر دیا ہو. یہ تو اس کا حق ہے ہی نہیں. اگر اس کے پاس مال ہے اور اس نے ترکہ چھوڑا ہے تو اب اس کا حق اس سے حاصل نہیں. ہاں زندگی میں خرچ کرنا چاہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ نہ ملے اور فلاں بیٹا عاق ہے، اس عاق ہونے سے عاق نہیں ہوتا، وہ بھائیوں میں برابر کی تقسیم ہوگی اور بہنوں کو جو حصہ ہے وہ بھی ملے گا. اس طریقے سے یعنی نافرمانی کی وجہ سے یا نکاح ثانی کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے کوئی آدمی وراثت سے محروم نہیں ہوتا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک